غوث پاک کا مرغا. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تمہارے بزرگ پہلے ہی کام پا کے ٹر گئے نے. اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے کوئی بھی کرامت کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ہم پلہ نہیں. تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار. ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں, یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار. یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے فرمایا آپ کے پاس ایک مائی آئی, ایک خاتون آئی, اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا. باقی لکھا ہوا ہے ایسے. حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے, لے جاؤ دبو انہوں. کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک اور اس کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجئے. اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی. ہاں سارا آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا. بزرگوں کی خدمات ہے اسلام میں. ایک دن اس کی والدہ آئیں کو ملنے کے لیے خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا. وہ عورت دیکھ رہی تھی, اس کا بچہ دال کھا رہا تھا, غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں. تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری لگاتار راتیں جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے. کیا بولوں میں اس پہ؟ جہنمی 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 جہنمی. اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے بچہ دال کھا رہا تھا, جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے بچہ دال کھا رہا تھا, جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے بچہ دال کھا رہا تھا. جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں. غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے, ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے. جسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تناول فرمایا بقول ان کے تو کہانی ہے یعنی کھایا تھا. اس خاتون نے عرض کی یا غوث اعظم آپ خود تو مرغی کھائیں, میرا بچہ جو کی روٹی. لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن. آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دانا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں امرید اور پرانے بزرگ, پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے جو انہوں نے دانا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, اوہ پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں وہ پہ گیا جے. ماں تھی نہیں چپ رہ سکی, بول پڑی, میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو, خود مرغا کھا رہے ہو. یہ سن کر میرے مرشد چاند شاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا. جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا, فرمایا قم بِإِذْنِی, اٹھ میرے حکم سے. اور فرمایا قومی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا. یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا. اٹھ میرے حکم سے, یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا. اٹھ میرے حکم سے, یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا. اٹھ میرے حکم سے. جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا. ہائے 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 سر انجینئرنگ ہو چکی ہے کرنا. رک جاؤ, یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر کیا بولا تو نے؟ آواز نکالنے لگی نہیں پہلے کیا بولا؟ کہ مرغی وہ مرغا زندہ, کہ مرغی وہ مرغا زندہ, کہ مرغی وہ مرغا زندہ ہو گیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا. یعنی جدوں وہ بھی مدرسہ اپنا اللہ بنا لے گا, وہ بھی گڈی کڈا لے گا. فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کتنے کوکڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کو مرغا زندہ کیا ہے, وہ کو روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. اور کیا یہ نبی کا طریقہ ہے کہ تم لوگ خود جو ہے مہنگی مہنگی غذائیں کھاؤ اور اپنے سب آرڈینیٹس کو روکی سوکی کھلاؤ؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا تو ہم خندق کھود رہے تھے, ایک چٹان اتنی مضبوط آئی کہ وہ ٹوٹتی نہیں تھی.
تو ہم نے نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ علیہ السلام تشریف لائے, آپ علیہ السلام نے کدال اٹھایا اور کہتے ہیں کہ ایک ضرب لگائی اور وہ ساری کی ساری چٹان جو ہے بالکل ریت کی طرح بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے کدال اٹھائی تو آپ کے پیٹ مبارک سے وہ چادر ہٹ گئی, تو ہم نے دیکھا آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. تمہارے غوث پاک مرغے پاڑتے ہیں اور مریدوں کو روکھی سوکھی کھلاتے ہیں, ہمارا نبی وہ ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ خود بھی فاقے پر ہے. یہ فراڈ چھوڑ دو کہ یہ کہیں دین تصوف کے ماننے والے نبی کے طریقے پہ تھے, انہوں نے کبھی نبی کے طریقے پڑھے ہی نہیں, عمل کہاں سے کرنے تھے. اچھا, جابر بن عبداللہ نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی اناج وغیرہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ 1 سا رکھی ہوئی ہے گندم یا آٹا, 1 سا سمجھ لیں تقریباً 3 کلو آج کا بنتا ہے, پونے 3 کلو. تو 3 کلو میں کتنے لوگ کھانا کھا سکتے تھے؟ اور ایک چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ ہے, اس کو میں ذبح کر لیتی ہوں, تو تم نبی الاسلام کے کانوں میں جا کے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے, آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. غوث پاک تو اکیلے مرغے پھاڑ رہے ہیں, آپ نہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں بالکل ایسے کیا ہوگا. اور اگر غوث پاک کا یہ حالت ہے, باقی بابت شاہی کوئی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑا انہوں نے ان کو کلیم کیا ہوا نا. جابر بن عبداللہ نے کان میں آ کے حضور کو سرگوشی کی, یا رسول اللہ 2-4 بندے لے کے اپنے ساتھ آ جائیں, میں نے اتنا سا کھانا بنایا. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے, غوث پاک تو نہیں تھے. نبی اسلام نے اسی ٹائم اناؤنسمنٹ کی کہ آج سب لوگ جابر بن عبداللہ کے گھر جائیں گے, ہماری دعوت ہے. اب جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے کہ میں کھانا تو جو ہے وہ 8-10 بندوں کا ہے. تو نبی اسلام نے اسی وقت فرمایا کہ جابر میرے آنے تک تم نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانی نہیں شروع کرنی, صرف آٹا گوندھ کے رکھنا ہے. نبی اسلام تشریف لائے, آپ نے دعا فرمائی, اپنا لعاب دہن مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ تم نے اس ہنڈیا میں سے بس سالن نکالتے رہنا ہے, اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا, اس میں سے آٹا نکال کے روٹیاں پکاتے رہنا ہے. سرکار 10 بندوں کا کھانا تھا, 100 بندوں نے نہیں کھایا, 1000 صحابہ نے وہ اتنا سا کھانا کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, ہم نے جب ہنڈیاں ہٹا کے دیکھی اتنی تھی جتنی کہ پکائی گئی تھی, اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہم نے گوندا تھا. وہ جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کو نہیں کھلایا, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو کھلایا تھا. اور تمہارا غوث پاک مرغے پاڑتا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. نہیں سوچے مت, سبسکرائب کیجئے.